بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت مقدسہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تفسیر جمل علی الجلالین میں اس آیت مقدسہ کے تحت واقعہ یوں لکھا ہے کہ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل سے جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی فوج تیار کر لی۔ ایک کافر بادشاہ کے مقابلے میں اس فوج کو تیار کیا جس کا نام جالوت تھا۔ یہ ایک کافر بادشاہ تھا۔ تو جب آپ نے اپنی فوج کو میدان جنگ میں اتارا اور اس کی صفیں سیدھی کی تو آپ نے ایک اعلان کیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ جو بندہ جالوت کو قتل کرے گا، جالوت کافر بادشاہ کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور ساتھ ساتھ انعام کے طور پر اپنی آدھی سلطنت بھی اس کے حوالے کر دوں گا، آدھی بادشاہ بھی میں اس کو دے دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے۔ آپ نے جب یہ اعلان سنا تو آپ نے اس جالوت بادشاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، حالانکہ آپ بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مفلسی کا عالم یہ تھا کہ آپ بکریاں چرا کر اجرت لے کر اس سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام غار سے جب جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر نے آواز دی کہ مجھے اٹھا لو، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ تو آپ نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ پھر آپ نے ایک اور پتھر سے آواز سنی، اس نے کہا کہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو، تو آپ نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ اور ایک تیسرے پتھر نے آواز دی کہ میں جالوت کا قاتل ہوں، مجھے بھی اٹھا لو۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جولی میں رکھا۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اپنے گلیل میں رکھ کر، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو جب جالوت پہ پھینکا تو یہ پتھر اس کے ناک اور اس کی کھوپڑی پر لگے، جس کی وجہ سے اس کا جو بھیجا ہے، دماغ ہے، وہ پاش ہو کر پیچھے سے باہر نکل گیا، اور 30 جالوتیوں کو ان پتھروں نے قتل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کر دیا تو اس کی لاش کو گھسیٹ کر آپ نے حضرت طالوت کے پاس لایا کہ میں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو اس پر حضرت طالوت بڑے خوش ہوئے۔ تو آپ نے اپنے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی جناب داؤد علیہ السلام کو بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت بادشاہت کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ آپ وہ عظیم پہلے شخص ہیں جو دونوں عہدوں پر بیک وقت فائز تھے، بادشاہ بھی تھے اور اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو دونوں مرتبوں پر یہ فائز رہے، دونوں ہستیاں۔ سامعین کرام، ہم نے جو واقعہ سنا ہے، اس واقعہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تھا کہ آپ بکریاں چرا کر اجرت لیا کرتے تھے، اور آپ ساری زندگی بادشاہ بننے کے باوجود بھی آپ ساری زندگی اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو لوہا بھی موم بن جاتا، تو آپ اس لوہے کی زریں بنا کر بیچا کرتے تھے، اور ساری زندگی آپ نے اسی پر اپنی زندگی کو گزارا، اور یہی آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ سامعین کرام، جب بندے کو مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے تو پھر وہ ذریعہ معاش اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی کے ساتھ اپنا گزارا کریں، اپنا جب تک ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ کی کمائی کریں۔ وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور وقت کے عظیم بادشاہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی زریں بنا کر آپ بیچا کرتے تھے، اور اس رقم جو آپ کو رقم ملتی تھی اس سے اپنا وہ گزارا کرتے تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آنن فانن کسی کو مقام اور مرتبہ عطا کر دے، جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ پہلے بکریاں چرا کر اپنا گزارا کرتے تھے، آنن فانن جب آپ نے جالوت کو قتل کیا، آپ کے نکاح میں ایک بادشاہ کی شہزادی بھی آ گئی اور آپ کو آدھی سلطنت کا بادشاہ ہی بنا دیا، اور پھر 40 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرما دی، نبوت بھی عطا فرما دی۔ اس قرآنی واقعہ سے ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہمیشہ اپنا ذریعہ معاش حلال طیب بنائیں اور خود اپنے ہاتھ سے کمائیں، کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ کمائی کرنے والا، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان قرآنی واقعات کو سن کر